السلام علیکم پیارے دوستوں، جادوگر بن گیا بندر۔ اب یہ جادوگر بندر کیسے بنا، یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ احمد، اسلم، اکرم اور نشا چاروں آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ سب مل جل کر رہتے تھے۔ ایک دن ان کے شہر میں ایک جادوگر آیا۔ اس جادوگر نے بڑے سے تھیلے میں ایک چھوٹا سا بندر نکالا۔ اس چھوٹے سے بندر کے بچے نے جادوگر کے کہنے پر خوب اچھا کرتب دکھایا۔ اس کے بعد جادوگر نے پھر سے بندر کو تھیلے میں بند کر دیا۔ احمد، اسلم، اکرم اور نشا ان سب نے دیکھا کہ بندر جب باہر تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اداس ہے، اور اس نے جو بھی کرتب بتائے جیسے وہ جادوگر کے ڈر سے زبردستی کر رہا ہو۔ احمد نے تھیلے کے قریب جا کر پوچھا، بندر تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اس پر بندر نے خاموشی سے کہا، اس طرح رسیوں سے بندھے ہوئے تھیلے میں رہ کر بھلا کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ سب بچوں کی آنکھوں میں بندر کی اداسی اور اس طرح اس کا قید میں رہنا دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جادوگر لوگوں سے کرتب دکھانے کا پیسہ جمع کرنے میں مصروف تھا۔ احمد نے موقع غنیمت جان کر تھیلے کی رسی کھول دی۔ اس طرح بندر آزاد ہو گیا اور وہاں سے چھلانگ لگاتا ہوا دور جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جب جادوگر نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی اٹھائی اور احمد کے سر پر لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد بندر بن گیا۔ سب بچوں نے جب اپنے ایک دوست کو بندر بنا ہوا دیکھا تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے اور بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ احمد کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ اسلم جو کہ ان چاروں میں سے بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا، جادوگر کو سبق سکھانے کے لیے طاقت نہیں بلکہ عقل سے کام لینا پڑے گا۔ انہوں نے روتے ہوئے جادوگر سے التجا کی کہ وہ ہمارے دوست احمد کو دوبارہ انسان بنا دے، لیکن ظالم جادوگر زور زور سے کہکا مار کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، جب تک تم لوگ میرا بندر واپس نہیں کرو گے میں تب تک تمہارے دوست کو بھی واپس نہیں کروں گا۔ اسلم، اکرم اور نشا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے تو انہیں وہاں پہ وہ بندر دکھائی دیا۔ بندر کے بچے نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور اپنے ماں باپ سے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ان بچوں نے اس کو جادوگر کی قید سے چھڑایا ہے۔ بندر نے پوچھا، دوستو تم تو چار تھے، جس نے مجھے قید سے آزاد کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تب تینوں نے کہا، جادوگر نے اسے اپنی جادوئی چھڑی سے بندر بنا دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ہم تمہیں پکڑ کر اس کے حوالے نہیں کریں گے تب تک وہ احمد کو دوبارہ انسان میں نہیں بدلے گا۔ یہ باتیں سن کر بندر کے ماں باپ نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چلو ہم راجکماری مورنی کے پاس چلتے ہیں، وہ ضرور اس کا کوئی حل بتائے گی۔ وہ سب راجکماری مورنی کے گھر پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مورنی نے کہا، بچوں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے ہمارے جنگل کے ایک جانور کو ظالم جادوگر کی قید سے آزاد کرایا۔ میں تمہیں ایک طلسمی پنکھ دیتی ہوں۔ اس پنکھ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے راجکماری مورنی نے طلسمی پنکھ اسلم کو دیتے ہوئے کہا، بہادر بچے یہ پنکھ اپنے پاس رکھنا اور اس جادوگر سے جادوئی چھڑی چھین کر اس کے سر پر لگا دینا، بس وہ فوراً بندر بن جائے گا اور پھر تمہارے دوست احمد جسے جادوگر نے بندر بنا دیا ہے اس کے سر پر لگا دینا، وہ دوبارہ انسان میں بدل جائے گا۔ بچوں نے راجکماری مورنی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی شام ہونے میں کافی دیر تھی۔ بچوں نے فوراً جادوگر کے پڑاؤ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ہمارے دوست احمد کو انسان میں بدل دو ورنہ ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جادوگر نے غصے سے کہا، جب تک تم میرا بندر واپس نہیں کر دیتے میں تمہارے دوست کو بندر ہی بنائے رکھوں گا۔ بچوں نے اشاروں میں کچھ بات کہی اور تھوڑا دور ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسلم نے راجکماری مورنی کا دیا ہوا طلسمی پنکھ ہاتھوں میں لے کر جادوگر کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جادوگر نے اپنی جادوئی چھڑی اس کے سر پر لگائی لیکن اسلم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جادوگر نے جب اپنی جادوئی چھڑی کا وار خالی دیکھا تو مزید غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اب وہ بجائے اسلم کے اکرم اور نشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسلم نے بڑی پھرتی سے اسے زور کا دھکا دے کر گرا دیا۔
اس کی چھڑی دور بالکل اکرم کے پیروں کے پاس جا گری۔ اکرم نے جلدی سے چھڑی اٹھائی اور اسلم کو دے دی۔ جادوگر تیزی سے اسلم کو مارنے اور اس سے جادوئی چھڑی چھیننے کے لیے جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسلم کو کچھ نقصان پہنچاتا، پیچھے سے اکرم اور نشا نے ایسی زور کی لات رسید کی کہ اس سے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ بری طرح بوکھلا اٹھا۔ تب ہی اسلم تیزی سے آگے بڑھا اور جادوگر کے سر پر جادوئی چھڑی لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بندر بن گیا۔ تینوں نے زور زور سے تالی بجائی اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بندر بن گئے جادوگر کو رسیوں سے بری طرح جکڑ لیا۔ پھر اسلم نے بندر بنے احمد کے سر پر جیسے ہی چھڑی لگائی، احمد پھر سے ان کے سامنے موجود تھا۔ سبھی بچے احمد سے گلے ملے اور زور زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بندر بنے جادوگر کو ایک درخت سے باندھ دیا اور دوسرے دن جنگل میں اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جہاں جنگلی جانوروں نے اس کی خوب پٹائی کی۔ آخر میں بچوں نے جادوئی چھڑی کو آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ جی تو پیارے دوستوں، کیسی لگی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔